اچھا سر، کسی بھی بزرگ سے ملنا ایک کہہ لیجیے لرننگ کا ایک سورس ہے سر. کوئی چلا کاٹنا، تسبیح پڑھنا، یہ بھی ایک بدلاؤ شاید پیدا کرتا ہوگا. ایک تصوف پہ یا خیر کے موضوع پہ کتاب پڑھنا، اس سے بھی کچھ نفع ملتا ہوگا. اگر یہ تینوں چیزیں سامنے ہیں سر، کتاب اور کوئی چلا اور کمپنی، زیادہ بہتر کیا خود میں بدلاؤ کے لیے؟ آف کورس صحبت. جی سر. صحبت کا جی سر. کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. آدمی جیسے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیتا جی ہے، سر. بہت غیر محسوس طریقے پر وہ وہاں کے اثرات قبول کرتا ہے ٹھیک ہے سر. اور وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحبت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور نمبر 2 پر کتاب ٹھیک سر. بہت سکھاتی ہے آپ کو. صحیح سر. صحبت سب سے زیادہ ہے، کتاب اس کے بعد آتی ہے. صحیح سر. یہ جو چلے کاٹنا ہے، وظائف کرنا ہے، تسبیح جی سر. رولنا ہے، جی سر. میری ذاتی اس کے بارے میں جو رائے ہے، جی سر. یہ بغیر کسی غرض کے ہونی چاہیے. یہ صرف اور صرف اس لیے ہو کہ میں اپنے رب کو پکاروں، کیونکہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے. ٹھیک ہے سر. تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، صحیح سر. اللہ کے قریب لے جائے گی. لیکن اگر اس کے پیچھے کہیں میرے مقاصد ہیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دوں روزانہ 1000 بار، جی سر. تو میری ترقی ہو جائے گی. تو یہ پھر رب کے قریب تو نہیں لے جاتا، لیکن ترقی ضرور ہو جائے گی. ٹھیک سر. اچھا سر، کسی کی صحبت، اس میں سر ایسا کیا ہو کہ زیادہ سے زیادہ بندہ سیکھ سکتا ہے؟ اب سر کسی قابل انسان کی صحبت میں بیٹھے، اگر آپ اس سے متاثر نہیں، آپ کے پاس اس کا ادب نہیں، آپ کے پاس ایک محبت نہیں، آپ کے پاس احترام نہیں، تو یہ بندہ نہیں سیکھ سکتا. ایسا کیا ہو سر استاد اور شاگرد میں جس سے زیادہ یہ مرید اور پیر میں بھی بات کی جا سکتی، استاد اور شاگرد میں بھی، کسی صحبت صالحہ کی بھی بات کی جا سکتی، درمیان میں وہ جو کنیکٹر ہے جس کے ذریعے ایک سے دوسرے میں کچھ صلاحیت کر جائے، ایسا کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ صرف 2 چیزیں جس کی پری ریکویزٹ ہیں جی سر. سیکھنے کی، جی سر. کہ ہم جہاں بھی جا کے بیٹھتے ہیں اس محفل میں جی سر. اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں، زبان بند رکھیں، تو سیکھ پائے گا انسان. اور اگر زبان کھلی رکھی تو پھر سیکھ نہیں پاتا، پھر جو پہلے سے سیکھا وہ بھی جاتا رہتا. ٹھیک ہو. ایک تو بنیادی چیز یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ وہاں محبت کا ہونا ضروری ہے. میں عقیدت نہیں کہتا، محبت کا ہونا ضروری ہے. کہ جب جس آدمی سے آپ سیکھنے گئے ہیں اس کے لیے آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، جی سر. تو آپ اس کی بات کو اس طرح سے ریسیو نہیں کریں گے جیسے ریسیو کیا جانا چاہیے. اس کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے. سر ہمارے ہاں جو محبت ہے سر وہ کم ہے، عقیدت زیادہ ہے سر. اور اس عقیدت کی وجہ سے سر لوگ اپنے پیر کو، اپنے استاد کو مافوق العقل اور دنیاوی تقاضوں سے بھی شاید آزاد سمجھتے ہیں سر. اور اگر اس کی کوئی کمزوری یا کہہ لیجئے کوئی انسان کے ہونے کے ساتھ جو ضرورتیں جڑی ہیں وہ سامنے آ جائیں تو وہ متنفر ہو کے دور ہو جاتے ہیں. اسے سائیکالوجی میں سر لو اینڈ ہیٹ سائیکل بھی کہتے ہیں سر. یہ بڑا تیزی کے ساتھ، جی جتنی تیزی سے محبت ہوئی ہے اتنی تیزی کے ساتھ نفرت ہو جاتی ہے سر. سر اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا؟ اس کا بڑا آسان سا جی حل ہے. ہم جس آدمی کے پاس سیکھنے کے لیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں عقیدت ہے، محبت ہے، ہم حد نہ کراس کریں اس میں، اس عقیدت اور محبت میں. بلکہ ہمارے ذہن میں ایک چیز یہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، ان میں اور ہم میں ایک فرق ہے کہ یہ صاحب علم ہے، میں صاحب علم نہیں ہوں. یہ صاحب تقویٰ ہیں، یہ متقی ہیں، میرے پاس تقویٰ نہیں ہے. لیکن یہ ہیں انسان، انسانی کمزوریاں ان میں بھی ہیں. تو
تو جب میں انہیں انسان سمجھتا ہوں لیکن ان کو سپیریئر اپنے سے جانتا ہوں، اونلی فار 2 reasons، کہ وہ صاحب علم ہیں اور صاحب تقویٰ ہیں۔ سپیریئر سمجھتا ہوں لیکن سمجھتا انسان ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ تو جو بشری کمزوریاں ہیں یا جو انسانی فطرت میں غلطی اور خطا ہے، جی سر۔ وہ اگر وہاں کہیں ان سے سرزد ہو جائے گی تو میں ہرٹ نہیں فیل کروں گا، ٹھیک ہے سر۔ میں دور نہیں بھاگوں گا، ٹھیک ہے سر۔ میں الاؤنس دے دوں گا ان کو انسان ہونے کا۔ تو یوں یہ محبت اور عقیدت قائم رہے گی۔